اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم إلی یوم القیامۃ لا ریب فیہ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسنت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا تقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا، اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے گا تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کافر وہ ہے تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک کہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دے۔ ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ ایک بڑا زبردست اصول دیا ہوا ہے اور پچھلے مضمون سے اس کا بڑا زبردست رابطہ بھی ہے۔ پچھلے جو مضمون گیا کہ کوئی امن اور خوف کی خبر عام نہیں کرنا چاہیے بلا تحقیق، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور اہل نظر کے سامنے جب رہتی ہے تو اس کو بہت تدبر کر کے پھیلاتے ہیں تاکہ اس کا نقصان اگر ہے تو اس سے محفوظ رہیں اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، اور یہ چیز کہ آدمی تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نیکی کمانے کے مختلف مواقع ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کمانا چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، اس کے پاس قوت نہیں ہوتی ہے، یا اس کام کرنے کے لیے جتنی ذہنی صلاحیت، سماجی قوت، سیاسی قوت، افرادی قوت چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، کبھی مالی نہیں ہوتی ہے، تو کیا وہ صحیح کام سے رک جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا اصول دیا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو شخص کسی نیک یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔
اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے تعلقات اس شخص سے ہیں، اگر اس سے بقا ہی یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا میرے کہنے پر، تو آدمی کو کنارہ کشی نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ کرنا چاہیے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث میں کہ اگر کسی کی سفارش کرتا ہے کوئی شخص کوئی ضرورت مند کی یا کسی نیک کام کی، تو جتنا کرنے والے کو اجر ہے اتنا ہی سفارش اور کوشش کرنے والے کو۔ اس لیے کسی بھی دینی کام کے لیے جو کچھ لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، فرض کر لیجیے کوئی دینی پروگرام کرنا ہے، کوئی مسجد کی تعمیر ہے، کوئی غریب کی مدد ہے، اب کچھ لوگ اس کے لیے سماج میں اگر چل رہے ہیں تو یہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک بھلے کام کے لیے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو بھلائی کے لیے سفارش کرے ان کے لیے حصہ ہے۔ اور کوئی نہیں ایسی چیز شروع ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں ساتھ لگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں گے اگر سیرت، تو نبوت سے پہلے ایک معاہدہ مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا، اس کا نام ہے حلف الفضول، خیر کے کام میں حصہ لینا اور اس میں معاونت کرنا۔ کتنی زبردست چیز ہے یہ معاملہ۔ ایسا تھا کہ مکہ میں ایک شخص تجارت کا مال لے کر آیا، آپ کی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب اس نے مال فروخت تو کر دیا، لیکن جس کو فروخت کیا وہ دام دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ اب ایک مسافر آدمی گھر باہر سے دور، جس کا کوئی خاندان اور رشتے دار یہاں نہیں، تاجر کتنے دن رک سکتا ہے؟ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور جو سرمایہ تھا وہ تو پورا کے پورا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک روز کیا کیا کہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو مدد کے لیے کہا۔ تو یہ چیز جو اچھے مزاج کے لوگ تھے ان کو بڑا برا لگا، اور ان لوگوں نے بیٹھ کر کے آپس میں ایک معاہدہ کیا، اسی کا نام حلف الفضول، کہ مکہ کے اندر اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص ظلماً کسی کا مال غصب کر لے گا، ہم اس کا مال اس کو دلوائیں گے، اس کا حق دلوائیں گے اس کو، ہم سب مل کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، حلف الفضول کے اس معاہدے میں، اور آپ کہتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے خیر کی تو میں اس میں شرکت کروں گا، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے حلف الفضول جیسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ جو بھی بھلا اور خیر کا کام ہے اس کی سفارش کرنا، اس کے لیے لوگوں کو تعاون کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی، جو نیکی کے کام میں تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر، یہ مزاج ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کرے گا تو وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور جو برائی کی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کچھ لوگ ہیں برائی کے کام میں بڑا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، کوئی ایسا بے حیائی کا پروگرام ہے اس کا کارڈ سب طرف تقسیم کرنا، اس کے کروانے والوں کو مالی معاونت کرنا، وہاں چیف گیسٹ بن کر کے جا کر کے بیٹھ جانا، یا کچھ جھگڑے ہیں بلا وجہ کسی کو پر ظلم ہو رہا ہے یہ کرنا، اس میں معاونت کرنا۔ ایسا شخص جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کی طرفداری کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے جس کی بنیاد پر اس کو خوف ختم ہو رہا ہے۔ برائی کے کسی بھی کام میں معاونت کرنا، اس میں حصے دار ہونا ہے اور گناہ میں شریک ہونا ہے۔ تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے ارشاد فرمایا برائی کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ اب ایک آدمی اگر جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا جو معاملہ ہے تو اس کو بنانے والا، جو مٹی لگاتا ہے، اس کی حمالی کرنے والا، اس کو لوگوں کے درمیان سرو کرنے والا، سب ایک جیسے مجرم ہے۔ سود، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، اس کا لینے والا، اس کا دینے والا، سب یکساں ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی برائی، کوئی بے حیائی کا مرکز ہے کہیں، آپ وہاں لوگوں کو وہاں تک پہنچانے میں معاونت کر رہے ہیں، آپ برائی میں معاونت کر رہے ہیں۔ نیک اور خیر کے کاموں میں معاونت کیجیے۔ یہاں پر یہ سب چیز نہیں دیکھیں گے کہ بھائی انسانیت ہے، یہ ہے وہ، انسانیت تو یہ ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکا جائے، آدمی کو برائی سے روکی جائے۔ سب سے بڑی برائی تو شرک کی برائی ہے، سب سے بڑی برائی بے حیائی والی ہے۔ یہ تمام چیزوں میں معاونت نہ کرنا، اگر یہ اصول لوگوں کے درمیان ہو جائے تو نہ جانے کتنی ہی برائیاں مر جائیں، کیونکہ کرنے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں، معاونین
معاونین بہت بڑی جماعت ہوتی ہے. معاونین کی الگ الگ وہ ہے، ایک تو اس میں شرکت کر کے اس کو قوت دیتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے. ایک اس میں مالی تعاون دیتے ہیں، ایک اس میں مورل سپورٹ دیتے ہیں، ایک اس میں جگہ دینے والے ہوتے ہیں، ایک اس میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. اب برائی کے جتنے بھی مقامات ہیں، رشوت خوری کے جتنے بھی مقامات ہیں، سب میں ایک چیز. اب اس کو اور زیادہ اگر چھوٹے سطح پر لے کر آئے تو آج ہمارے یہاں کمیشن خوری ہے. ایک عام آدمی سے فرنیچر اگر بنوائے جائے تو مستری بتاتا ہے کہ وہاں کمیشن، یہاں کمیشن، یہاں کمیشن. اب ہمارے یہاں دکاندار یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کروں گا کمیشن خوری نہیں، کمیشن نہیں دوں گا تو میرا دھندا نہیں چلے گا. یہ یعنی رزاق پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس برے سسٹم کے اوپر بھروسہ ہے. معاونت کرنا، ڈاکٹروں کے یہاں جائیے، ہر جگہ آپ کو کمیشن ملے گا. اسکول اور اداروں میں جائیے، ایسے ادارے جہاں پر رشوت خوری اور اس کا بازار گرم ہے، ان اداروں میں شامل ہونا، اس کے مینجمنٹ میں رہنا، ان ادارے کے پروگراموں میں شریک ہونا، ان کو قوت دینا، ان کو سچا اچھا سمجھنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. اس کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے، اس کی قدرت نہیں ہے تو دل میں برا جانا. آدمی ہاتھ سے کب روکتا ہے؟ بیٹا ہے، بیوی ہے، بچی ہے، اپنے ماتحتین ہیں، ان کو روک سکتا ہے آدمی ہاتھ سے. لیکن کہاں تک حدود ہے اس کی. جیسے اگر کوئی چوری کرے تو آدمی ہاتھ تھوڑی کاٹے گا. یہ تو قانون کا کام ہے، حکومت کا کام ہے اگر اسلامی معاملے کا ہے. لیکن یہاں تک روک سکتا ہے زبان سے. زبان سے اس کو برا کرے. اگر یہ نہیں ہے تو دل میں برا جانے. دل میں برا جانے کا مطلب یہ کہ آدمی اگر کسی چیز کو دل میں برا جانتا ہے تو چہرے پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا میں حبت خردل، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے تو. اب آج ہمارے یہاں ایسا ہے کہ رشوت خوری، کمیشن خوری، حرام خوری، کسی کا مال غصب کر لینے والے، دین کے بنیادی تعلیمات کو پامال کرنے والے باعث بنے ہوئے ہیں. سماج اور معاشرے میں اگر ان کو یہ صرف اس حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں گے سنجیدگی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو تنہا جواب دینا ہے، قبر میں ہم کو تنہا جانا ہے، یہ کوئی نہیں آنے والا ہے. اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہماری زندگی میں تعلقات کتنے تھے اور دین کتنا تھا. قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، ساری محبتیں گرا دی اللہ نے. کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم وإخوانکم، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، وازواجکم، تمہاری بیوی، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا ہمیشہ تم کو خوف ہوتا ہے. ان سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جاہدو، اور اس کے رسول کے راستے میں کوشش کرنا، جہاد کرنا، کوشش کرنا نہ ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. پھر تم گمراہی کی طرف جانے سے لگے گے، پھر تم تباہی کی طرف جاؤ گے، پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. یہ تمام چیزیں پھر اس کی بنیاد پر ہو جائے گی. وَإِذَا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر ایک بڑی زبردست صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے کہ تم نقصان اور نفع کا خوف نکال دو اس اصول کے اوپر عمل کرتے ہوئے. نیکی کے کام میں تعاون، نیکی کے کام میں کوشش، تمہارا نقصان نہیں ہوگا، قدرت اللہ کے ہاتھ میں. اور برائی کے کام میں معاملت نہیں، تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے جو برا شخص کھڑا ہوا ہے، تم ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. اللہ رب العالمین کی مدد رہے گی. ساری قدرت اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. ایک مومن، ایک مسلمان ایک دوسرے سے جب ملاقات کرے تو یہ ادب بتایا گیا ہے کہ کلام سے پہلے سلام کریں، یعنی اس کے اوپر سلامتی دیجیے. اور میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں بتایا تھا کہ ملاقات کا اس سے اچھا طریقہ اور اس سے اچھا ضابطہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کسی بھی حالت میں کوئی شخص ہے، آپ اس کے پاس جب جائیں گے تو اس کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی بھیجی اور اللہ کی رحمت کی دعا دی. اب یہ دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ ہاسپٹل میں بستر پر پڑا ہوا ہے، آپ جا کر کے اس کے اوپر سلام کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دوسروں کے ہاں جب ملاقات کیا، جیسے میں نے پچھلے ہفتہ کہا، کوئی اس کو جا کر کے کہتا ہے گڈ نائٹ، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ گڈ ہے۔ دکان جلی ہوئی ہے کسی کی، کسی کے گھر میت ہے، کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، مالی اعتبار سے ایک دم دیوالیہ ہو گیا، وہ کوئی لے کر کے پورا مال بھاگ گیا، کوئی بچہ ہے ایگزام میں فیل ہو گیا، الگ الگ شکلیں، الگ الگ مصیبتیں ہیں، الگ الگ خوشیاں ہیں، آدمی جا کر کے سلامتی کتنا زبردست ہے۔ ہم کو جب کوئی ملاقات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا سلام، تم اس سے اچھا جواب دو تم کو کوئی سلام کرے۔ سلام ان کو جو کرے، ایک تو یہ یہود کے بارے میں کہ یہود جب سلام کرتے تو مسلمانوں کو آواز ذرا سا دبا لیتے تھے، السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی بد دعا دیتے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم، صرف کہہ دو، لوٹا دو بس۔ اگر کوئی جب تو ہم کو سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلام جب آدمی کرے تو اس کو بہتر جواب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کس طرح، السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بھی آگے ایک جملہ بڑھا سکتے ہیں اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بھی عزت، رحمت اور برکت دونوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ نے درخواست کر کے اس سے یہ مانگ لی اور اس کو اس سے بہتر بتا دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام کا پورا ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو دور پہ سلام کر کے داخل ہو، کسی مجلس میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا، اگر آپ راستے سے چل رہے ہو تو گزرنے والے کو سلام کرو، چاہے پہچان کا ہو چاہے نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ اگر سلام کی آواز آتی ہے تو آدمی چونک جاتا ہے، کون؟ حالانکہ ایک شخص مسلمان ہے وہ اس کو سلام کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اگر کوئی شخص سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، اور اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو آنے والا مجلس میں جو آ رہا ہے ان کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، رب العالمین حساب ہر چیز کا لینے والا ہے۔ تم خیر لوٹاتے ہو، بھلائی لوٹاتے ہو، بڑھ کر لوٹاتے ہو، اللہ رب العالمین اس کے مطابق تم کو اجر دے گا۔ اللہ لا الہ الا هو یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہ ایک جملہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو معبود لوگ مانتے ہیں سب جھوٹ ہے، سب غلط۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف میں معبود برحق ہوں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا لا الہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حق یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ شرک کے جھوٹ اور غلط ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اس بات کی گواہی دیتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد والملائکہ، ملائکہ، اور اس کے بعد اولو العلم، جو علم والے ہیں، وہ جو جاہل ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، علم والا نہیں کرتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے پڑھے لکھے بندے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں کتنی بھی دلیلیں لے لے، ساری دلیلیں غلط، ساری دلیلوں کا جواب قرآن کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے معبود برحق وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا بالدلیل، کیونکہ وہ سب کا معبود ہے، اسی لیے وہ سب سے حساب لے گا۔ اسی نے ساری نعمتیں دی ہیں، پیدا اس نے کیا، زندگی اس نے دی، زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے اس نے دیا، تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے تھا اس نے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تھی اس کی دی ہوئی، سننے کے لیے کان چاہیے تھا اس کا دیا ہوا، پورا جسم تمہارا جس کے ذریعے سے تم دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرتے ہو
یہ ساری چیزیں اس اکیلے خالق و مالک کی، کسی اور کو دی ہوئی ہے؟ کسی اندھا کو کوئی بینا کر سکتا ہے؟ کسی بہرے کو کوئی سنا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ایک نعمت، ارے دوسروں کی جانے دیجیے، یہ خود جن کو دنیا بھر کا صاحب اختیار لوگ کہتے ہیں، اگر ان کا دانت ٹوٹ جائے تو اگا سکتے ہیں کیا؟ بال کالے سے سفید ہو جائے تو کالا لا سکتے ہیں؟ اپنے اندر ہی تھوڑا سا جو بناؤ بگاڑ ہوتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسرے اکھے بال پورے سر والا آدمی پیدا کریں گے، اپنے ایک بال کو سفید سے کالا نہیں کر سکتے، ایک دانت تو جو ٹوٹ جائے اس کو اگا نہیں سکتے، ایک جھرری کو ختم نہیں کر سکتے، خود اپنے وجود کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر جتنی بھی پوری نعمتیں ہیں، زمین آسمان چاند سورج، یہ سب کس کا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے لیے اور اس کا خالق و مالک؟ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو مشرکین مکہ سے اللہ نے سوال کیا ہے، 7 مقامات ہے، سیقولون للہ، پوچھو ان سے اللہ کے علاوہ کون ہے جو روزی دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو اولاد دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ کیسا تھا؟ آج ہمارے یہاں تو کچھ لوگ ایمان کا اور اسلام کا نام لے کر کے کیسے بدعقیدگی کا شکار ہے۔ سنیے، مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کو جن کو پکارتے ہیں، لات، عزا، حبل، یہ جن کو پکارتے تھے، لات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایسے ہی قوم نوح کے لوگ جو تھے، ود وسواع ویغوث ویعوق ونسرا، وہ ان کے متقی پرہیزگار نیک لوگ تھے۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جس نے گنڈے اور موالیوں کو اللہ کا شریک کیا ہے، آپ کہیں نہیں بتائیں گے۔ اچھا کام کرنے والے لوگ تھے، کسی بھی قوم کے شرکوں کو آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا یہودیوں نے، نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نبی تھے۔ پھر یہ جو میں بتایا، یہ حاجیوں کو ستو پانی میں گھول کر کے پلایا جاتا تھا، اس قوم کے نیک لوگ تھے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا اور عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ان کو پکارتے اکارتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، اتنے نیک لوگ، ان کے تالے کا اللہ، ان کے ذریعے ہم مانگتے ہیں، ان کے توسط سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے۔ بڑی عجیب جہالت ہے، اللہ تک تو ان کے وسیلے سے جائے اور ان کے پاس کس کے وسیلے سے جائے؟ عجیب جہالت ہے۔ اللہ رحیم ہے، سب کی سنتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ان کا رحم اللہ سے بڑھ کر کے ہے، استغفر اللہ۔ اچھا دوسری بات، ان کے سفارشی، یہ سفارشی ہے، وسیلے سے جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ قرآن پڑھیے سورہ یونس، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے پاس۔ ہمارے ہندوستان کے اندر لوگوں کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ تباہ ہے، سفارش نہیں لگاتے، سیدھا سیدھا مانگتے ہیں غیر اللہ سے، کھلا ہوا کفر، شرک نہیں، کفر، بہت ہی سنجیدگی اور پورے کے پورے شعور و ادراک کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ داتا ہے، یہ خواجہ ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ مشکلات کو ٹالتے ہیں، سفارشی نہیں، رب بنایا، کھلا ہوا کفر اور شرک کو کھلا ہوا۔ نعرے لگائے جاتے ہیں ہمارے راستوں پہ، چوراہوں پر، عبد القادر جیلانی کی مدد کے۔ غزوہ احد پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعرہ لگانے کا حکم دیا تھا حضرت عمر اور صحابہ کرام کو، جب ابو سفیان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوا، ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا تھا، حلول حبل، ہمارے لیے حبل ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو، کہا کیا جواب دیں؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، کیونکہ تم جس کو پکار رہے ہو مدد، وہ تو سن بھی نہیں سکتا، وہ تو سن بھی نہیں سکتا۔ اور تجربہ کرنا ہے، یہ میں تو اکثر مثالیں دیتا ہوں، یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ کبھی سو رہا ہے تو اس کے ایسے ہاتھ اٹھا رہتا ہے، کیا گر جاتا ہے، ٹانگ کھڑی رہتی ہے، اپنے وجود کو اگر آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے تو سنبھال نہیں سکتا۔ کھڑے کھڑے کسی کو سوتے دیکھے، چلتے چلتے کوئی سوتا ہے، اپنا وجود، یہ آدھی موت ہے، آدھی
اور جب دنیا سے گیا تو کپڑے دوسروں نے اتارے، جب آیا تو کپڑے دوسروں نے پہنایا، پاخانہ اور پیشاب اس کی امی صاف کرتی تھی یہ، اور 24 گھنٹہ اپنے پیٹ میں غلاظت لے کر کے چلتا ہے وہ آدمی، اس کو پکارتے ہو اور مر جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم خود لے جا کر کے دفن کرو، آیا بھی تو دوسروں کے بھروسے اور گیا بھی تو اس مالک کی پیدا ہوئی مخلوق کے بھروسے، اپنا کچھ نہیں، اس کو پکارتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دوسری بات مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفا، ان کی چوکھٹ پہ اس لیے بیٹھتے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے کیوں چڑھاوے؟ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جسارت کی اللہ کے جناب میں شفاعت کر دیں گے، کس کی؟ اگر ان کا ہی چلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو مسلمان کر لیتے، ابو لہب آپ کا سچا سگا چچا مسلمان ہوتا، آپ کی تو خواہش تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو بن ابی وقاص، غزوہ احد میں انہوں نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر حملہ کیا، حضرت سعد دوڑے کہ اپنے بھائی کا کام تمام کریں، لیکن حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سبقت لے گئے، وہ کہتے ہیں کاش میں پہنچ جاتا اپنے بھائی تک، ان کی بھی شدید خواہش تھی کہ ان کا بھائی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ بدر کے بعد حضرت عمار کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ اترا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا بات ہے عمار؟ 3 لوگ مارے گئے تھے ان کے گھر کے، ان کا باپ عتبہ، ان کا بھائی شیبہ اور ان کا بھائی ولید اور ان کے چچا شیبہ، 3 لوگ ایک گھر کے مارے گئے تھے تینوں، اور پہلے حملے میں یہی تینوں مارے گئے تھے، عتبہ شیبہ ولید، عتبہ باپ شیبہ چچا ولید بھائی۔ جب ان کی لاشیں گھسیٹ کر کے بدروں کے کنویں میں ڈالی گئی، کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں باپ کی موت کا غم کہا نہیں اللہ کے رسول، جب اسلام کے خلاف آئیں گے، دین کو ختم کرنے آئیں گے تو انجام تو یہی ہونا ہے۔ اصل میں میرے والد انتہائی سنجیدہ، بردبار اور ذہین آدمی تھے، معاملہ فہمی بہت زبردست ہوتی، مجھ کو امید تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، اور اللہ کے نبی نے بدر سے پہلے کہا تھا کہ اگر کسی میں خیر ہے اس پورے لشکر میں مشرکین مکہ کے تو سرخ اونٹ والے کے اندر ہے، یہ عتبہ ہی کا اونٹ تھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو اختیار نہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کو معبود نہیں مانتے، یا تو کہیں سفارشی مانتے ہیں، کچھ کہنا ہے تو ان کے ذریعے سے کہیں، اور نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، اللہ کے قریب آدمی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو 1 قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آوا، دوڑ کر نیکی کر، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا رحم ملے گا، شخصیات سے نہیں عمل سے اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے ضابطہ پورا دیا۔ کیا تھا ان کا عقیدہ؟ ذرا سا فرق سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں مشرکین مکہ کے تناظر میں اگر کسی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو ذرا سا خراب لگ جاتا ہے اور بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا عقیدہ اس سے زیادہ برا ہے۔ جب یہ لوگ سوار ہوتے تھے کشتی میں اور کبھی طوفان آ جائے، موجیں اٹھنے لگے سمندر میں، تو اعلان ہوتا تھا کہ سنو اب اکیلے اللہ کو پکارنا ہے، کسی کو نہیں پکارنا، اس کے ساتھ اکیلے اللہ کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے لڑکے، ابو جہل جو تھا اس امت کا فرعون تھا، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو زبردست قربانی ان کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا، کہیں پیچھے نہیں رہتے تھے جنگ میں۔ غزوہ خندق میں جن لوگوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے حملہ کیا مسلم اسلامی لشکر پر، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بچپن کے دوست تھے، اور زیری مکہ سے اللہ کے نبی کو اندازہ تھا کہ یہیں سے حملہ ہوگا، وہاں سے خالد بن ولید ہی کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا اگر یہ کعبۃ اللہ کا غلاف میں لپٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کی گردن مار۔ اس میں سے اکرمہ ایک تھا۔ یہ بعد میں بہت سارے لوگوں کو امان بھی ملی،
تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ نکل گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے بچنے کی۔ راستے میں دریا کا سفر، کشتی جب مجدار میں آئی تو ملاح کہتا ہے لوگوں جتنے بھی معبودان ہیں سب کو چھوڑ کر اب اکیلے اللہ کو پکارو، اکیلے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طوفان میں جب اللہ بچائے گا، اس تری میں، دریا میں، تو خشکی میں بھی وہی رب بچائے گا۔ یہ مشکل ترین حالات میں وہ کام آئے اور اس سے کم والے حالات میں دوسرا کام آئے۔ کہا اگر لوٹ گیا، بچ گیا تو اللہ کے رسول کی طرف میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرو۔ ان کی اہلیہ اللہ کے نبی سے امان حاصل کر کے گئی ان کے پاس، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آپ نے ان کو پیش کی توحید، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑی زبردست قربانی ان کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلا جانثار دستہ اسلامی تاریخ کا انہوں نے بنایا، پہلا جنگ یرموک کے موقع پر۔ رومیوں کا لشکر 4 لاکھ تھا اور مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ ہرقل کا داماد لے کر آیا تھا لشکر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذوری کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب تم اقدامات کرو۔ بولے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ جنگ ایسی تھی کہ پہلے دن کی جنگ کو یوم العین کہا جاتا ہے۔ تیروں کی ایسی بارش تھی کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آنکھ پھوٹی تھی، اور ان کے لشکر مسلمانوں کے خواتین کے خیمے تک چلے گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ایک کارنامہ انجام دیا تھا کہ آپ لشکر سے باہر آئے اور کہا کون ہے جو مجھ سے اس چیز پر بیعت کرتا ہے، تخت یا تختہ، یا تو فتح حاصل کریں گے یا اللہ رب العالمین سے شہادت کی دعا کرتے ہیں جنت لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ 400 مجاہدین سب تو اسی جذبے سے گئے تھے، نکلے اس میں سے بہت کم واپس آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دشمن کے اندر گھسے تو وقت اندر چلے گئے۔ کسی نے کہا بلا تہلک رؤوسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تف اکرمہ پر، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ تو کامیابی ہے۔ 7 طرف سے عیسائیوں کی تلواریں اور اکرمہ تنہا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہلاکت نہیں ڈالا ہے۔ اور تم ہے اکرمہ کے اوپر، اسلام کے خلاف جب اٹھتا تھا تو کبھی اس کے اندر کوئی تردد اور خوف نہیں آیا، اور جب آپ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں تو میرے اندر یہ آئے گا اللہ مجھ کو شہادت دے رب العالمین، دعا مانگی سر اٹھا کر کے، اللہ مجھ کو نہ لوٹا رب العالمین۔ اس کے بعد گھس گئے۔ آپ پڑھیے تاریخ، یہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جسم اٹھا کر لایا گیا تو 70 کے آس پاس زخمتیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ کی روح قبض ہوئی۔ انہیں کی موت تھی جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کی آنکھیں شبار ہو۔ خیر میں بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ساری چیز کا خالق و مالک ہے، سب کو یقیناً جمع کرے گا۔ یہ جمع کریں گے، ان کے پاس جنت ہے، ان کے پاس عذاب کے لیے جہنم ہے، یہ خالق و مالک ہے، کیوں پکارتے ہو ان کو؟ جنت اللہ کی، اللہ دے گا، گناہوں کی سزا اللہ دے گا، زندگی اس کی، ساری نعمتیں اس کی، شریک کیوں کر دیں گے؟ تم ذرا سا بھی نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لے جمع کرے گا۔ اب جب وہ جمع کرے گا تو جمع وہ کر رہا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیسا مالک ہے جانتے ہو؟ کسی کا ایک ذرہ ضرورت کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے میرے مال میں سے مانگی، وَيَا فَاطِمَةَ انْقِذِي نَفْسَكِ سَلِّمِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُمْلِكُ لِلَّهِ شَيْئًا۔ کیسا مالک ہے؟ انبیاء کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا 50,000 سال تک ہم قیامت کے روز کھڑے رہیں گے اللہ کے جناب میں، سب حیران ہو جائیں گے، پھر مشورہ کریں گے کہ اللہ سے درخواست کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب لے کر ہمارا معاملہ، رب العالمین ہمارا معاملہ طے فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مشہور حدیث سے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام یہ گزارش بھی کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، یہ ہے قیامت
اس گزارش کی کہ اللہ سب کا حساب لے لے. کیا کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام؟ ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، میں نے کھا لیا، مجھ کو وہ غلطی یاد آتی. آج اللہ اتنا غضبناک اگر اس پر پکڑ لیا تو میں تو ختم معاملہ. ایک غلطی. ہمارے یہاں کہتے ہیں شیخ کہتا ہم پکڑ کر ہم چل جائیں گے. وہ حضرت کھڑے ہوں گے اپنے مریدین کو لے کر جائیں گے، خود کا ہے. عثمان بن مسعود صحیح بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھیے کیسے تھا آدمی کہ اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ میں اپنی مردانہ قوت ختم کر دوں اللہ کے نبی، تاکہ مجھ کو شادی کی حاجت نہ رہے، وہ وقت نہ رہ جائے میرا اور میں عبادت گزاروں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. ایک صحابیہ نے ان کی موت پر جنتی کہا تھا. کہا کس بنیاد پر اس نے کہا؟ اور ہمارے یہاں تو بانٹ رہے ہیں. یقینی طور پر کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے. ہم کو دعا مانگنا ہے، اللہ سے گزارش کرنا ہے رب العالمین سے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا. عائشہ اللہ رب العالمین جس سے راضی ہوگا وہ، یہ معبود برحق یہ ہیں، قیامت سمجھ میں آتی ہے. اس کو راضی کرنے کی پھر آدمی کوشش کرے گا. مالک یوم الدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو 3 جھوٹ یاد آئے گا. وہ کہیں گے معذرت. حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا آپ نے، آپ چلیے. کہیں گے نہ، ایک ہاتھ مرد ہے آدمی کا قتل ہوا تو اللہ اگر اسی پر پکڑ لے گا تو کیا کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. آپ پڑھیے اس حدیث کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کو قیامت کے دن یقیناً جمع کروں گا. یہ پوزیشن میں ہم سب رہیں گے، سب. اب اس کے بعد جب جمع کریں گے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں جاؤں گا اللہ کے جناب میں سجدے میں گر جاؤں گا. آپ جاتے ہی ساتھ کچھ نہیں درخواست کریں گے اور ایسی حد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اللہ کی بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. اسی دن اللہ ان کے دماغ میں ان کے دل میں القاء کرے گا، ڈالے گا رب العالمین. اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اٹھاؤ اپنے سر کو کہو. پھر ارشاد فرمائے گا رب العالمین بندوں کا فیصلہ فرما دے رب العالمین. اے اللہ ان کا حساب، اللہ اس درخواست قبول کرے گا. یہ ہے قیامت. یہ تو اللہ نے کہا سب کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقینی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ سب سے سچی بات اللہ کی ہے. اللہ نے کہہ دیا قیامت آنا ہے، اور قیامت آنا ہے یہ ایک جملہ صرف نہیں ہے، یہ پوری تصویر ہے ہمارے فیوچر کی، ہمارے ماضی کی. ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب قیامت کو روز رہے گا، اور اس کا انعام ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی کی شکل میں جنت اللہ رحم فرمائے نیکیاں ہوگی تو رہے گا، اور گنہگار اور مجرمین کے لیے عبرتناک عذاب کیا کیا رہے گا. وہ قیامت کے بعد جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی کہیں گے کہ وہ لوگ نہیں دکھتے جو دنیا میں سرداری کرتے تھے. اسلام کے خلاف تو بڑی کوشش رہتی تھی ان کے، بھاشن بڑے زبردست رہتے تھے، تقریریں پوری دنیا سے اسلام ختم کرنے چلتے تھے. کدھر ہے مسلمانوں کا تو عبادت اللہ کی کوئی کرے تو ان کو ہمیشہ تکلیف رہتی تھی ہر چیز. کدھر ہیں پھر مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہوں گے جو ہنسی مذاق اڑاتے ہوں گے دیندار ہوگا. ارے بے وقوف آدمی ہے، کچھ اپنا نہیں کر پایا، اللہ سب اپنا کر لیتا ہے ایک آدمی. تو قیامت کے بعد ہم پوچھیں گے جنتی تو فرشتے کہیں گے چلو اب یہ بتائیں گے جہنم میں دیکھیں گے تو حضرت عذاب میں مبتلا ہو تو پوچھیں گے کیوں، کیا حال ہے. باقاعدہ سوال و جواب ہوگا. دنیا میں جن سے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے جو ہمارے کو اذیت تکلیف دی جائے. وہ نیک لوگ جن پر اللہ رحم فرمائے گا جنت میں، وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے تم کو اتنی نعمت دی ہے، تھوڑا سا ایک قطرہ نہیں دیں گے، ایک قطرہ. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر حرام ہے جنت اور اس کی ساری نعمتیں.
ایک قطرہ نہیں دیں گے. یہاں تو کوئی آتا ہے تو بولتا ہے پانی دے دیتا ہے سب. وہاں اسی نعمت ہے جس کو کوئی سوال نہیں, کوئی کمی نہیں, جب چاہے گا, لیکن ایک قطرہ نہیں دے گا. کیسی محرومی ہے. بھکاری سے بھی زیادہ محروم ہے جہنمی. بھکاری کو بھی تو مل جاتا ہے $1 $2. ہوٹل میں بیٹھا ہے آدمی کا موڈ ہے تو چل چاہ دے گے. یہاں وہ بھی نہیں ملے گا. یہ پوزیشن ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سچی بات کون کرے گا. ہمارے کو پھر منافقین بیعتے ہیں واللہ والقسم بما قسم اور تريدون ان تهدوا مرض اللہ ویذل اللہ فلن تجد له سبیلا. بڑی اہم چیز بیان کی جا رہی ہے. سارا قرآن ہی اہم ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہیں؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے عہدہ کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے مان رہے ہو کہ اللہ کی گمراہ کی لوگوں کو تمہارا راستہ پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ راہ بلا دے اس کو کوئی, اس کے لیے کوئی راہ نہیں. دیکھیے بہت لطیف نکتہ ہے. تم کس کے لیے لا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں مسلمانوں نے دیکھیے وہ لوگ جو اسلام دشمن ہے اس کے لیے بھی ہمارے یہاں دو گروہ ہو جاتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے لیے دو گروہ ہیں جن کو کہنا ہے کہ سیاست اور مذہب بنایا جائے. جھوٹ جن کے لیے یہاں جائز ہے. یہ منافقین جو تھے نا یہ دکھاوے کے مسلمان تھے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ اپنے بھائی سے لڑ جاتے ہیں. یہ برادری واد کی ہوا چلا دے رہے تو جہالت کی وہ بوباس ہمارے یہاں آ جاتی ہے. استغفر اللہ. اللہ مسلمان مومن کی سے بات کرتے سب کرتے ہیں. عقائدت کی بات سب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک آتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے میں نیچے سے اوپر سے بات کرتا ہوں, اوپر ہی سے بیان کیا گیا ہے. ایک منافق گروہ ہے اس کے لیے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں. کتنی مملکتیں ہیں مسلمانوں کی, کتنی. ہم مسلمانوں کی اور مملکتوں میں جو ہمارے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. وہ مسلم دشمن قوتیں ان کے لیے آپس میں کچھ کہتے ہیں ان کی حمایت کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے. ابھی یہودیوں کے پروڈکٹ بائیکاٹ کی بات آئی, مسلمانوں میں کچھ کھڑے ہو گئے. اور اس سے کیا فائدہ, کیا فرق پڑ گیا. یہ پیچھے بھی جو گئے نا یہ ان کی حمایت کرنے والے ہیں. پہچان لو ان کو, کون لوگ ہیں یہ, کس گروہ میں کھڑے ہیں. اور اوپر نیچے آئیے چھوٹے چھوٹے مقامات پر ایک شخص کو غلط ہے اس کے لیے تو حصے میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. نیچے اور آئیے گھر کے اندر ہوتا ہے آدمی میاں بیوی کو سکون زندگی گزارتے ہیں. اب شوہر کے گھر والا یا بیوی کے گھر والے کا کوئی معاملہ کچھ باہر کا ہوا, یہ دونوں کا جھگڑا, ان کا کچھ نہیں رہتا ہے مگر جھگڑا باہر کا اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے تم کس کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے ہو. یہ منافقین یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں, یہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. اختلاف کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں یا آپس کا جو اختلاف کن کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو دین کو قربان کر دینے والے, جو مسلمانوں کی پرواہ نہیں کرنے والے, مشکل حالات میں منہ پھیر لینے والے, ان کے لیے ہم اختلاف کریں گے اپنے بھائی سے. کتنا بڑا نقصان ہے, جہالت کی انتہا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہو گیا. منافقوں جو دکھاوے کے مسلمان ہیں, منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہیں. منافق دکھاوے کا مسلمان کون ہے بتانا پڑے گا, سب کو سمجھتا ہے. متقی کون ہے اور کون ہے دکھاوے کا مسلمان, بڑے واضح ہو جاتے ہیں. اس کے لیے لڑ رہے ہو, اسلام کے لیے لڑ رہے ہو, قرآن کے لیے لڑ رہے ہو, حدیث کے لیے لڑ رہے ہو. سارے جھگڑے مسلمانوں میں پارٹی بازی, گروپ بندی, علاقائیت سب لے کر چلے آؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آوندھا کر دیا, کیونکہ جب فائدہ دیکھتے ہیں تو مسلمان رہتے ہیں, ٹوپی پہن کے افطار میں پہنچ جائیں گے پارٹی, اور جب نقصان رہے گا تو پھر اسلام ان کے نزدیک حلال حرام کسی کا حق کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے لوگوں کو تمہارا راستہ پر لا کھڑا کرو.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو سمجھانے جاؤ تو کہتے ہیں یار ارے ان لوگوں سے دور ہو جائے گے تو ہٹ جائیں گے، وہ اور خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ ہے۔ اور نہیں تو مجھ کو اچھی طرح یاد پڑتا ہے سلمان رشدی کی سیٹینک ورسز آئی تو ایک آدمی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، سیٹینک ورسز شیطانی آیت جو اس نے کتاب لکھی، تو کہتا ہے ہم کو تو اس کے قتل کی بات کرنے کی بجائے اس کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے قرآن پڑھ لیجیے، کیا تم یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راستوں پر لے آؤ گے؟ کوئی مسلم دشمن کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے تو آتے ہیں کچھ لوگ، ارے ہم لوگ کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کب کہاں پہ دعا کرنا ہے یہ سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی پوری قوم کے لیے بار بار دعا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے؟ تم کو قتل کرنے آیا ہے تو دعا کریں گے؟ اگر تمہارا کوئی مال چھین کے چلا جائے، بہت زیادہ نہیں، جتنا جیب میں اتنا ہی نکال لے تو بڑے گے، اللہ اس کو ہدایت دے، چوری نہ کرے کہ اس کو نواز پکڑے گی، کیا کرے گی؟ کہاں کام کرنا ہے اس کا شعور ہے آپ کو؟ مواقع ہوتے ہیں ہر کام کے، کہاں پر کرنا ہے؟ آپ معاف کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن اگر قاضی کے سامنے معاملہ چلا گیا تو وہ کیا معاف کر سکتا ہے؟ وہ اگر معاف کرے گا تو اپنے منصب سے خیانت کرے گا۔ یاد رکھیے، مقامات ہوتے ہیں ہر چیز کے کرنے کے، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ جو سب مسلمانوں کے ساتھ کر گزرا اس کی ہدایت کی، وہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب جب تمہارے سامنے مقابلے میں ہے تو تم کو اپنی قوم کا دفاع کرنا ہے، یہ الفاظ کا مکوٹا ہوڑ کر کے ہمدردی نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ اللہ مزاج دے رہا ہے، بڑی زبردست و ذہنی تربیت ہے یہ سب آیتوں میں، ذہنی یعنی ہماری پوری اجتماعی اور قومی تربیت ہے پوری کی پوری۔ اب دیکھیے آگے، اللہ جس کو گمراہ کر دے تم راہ راستے پر لا کر کھڑا کرو گے، تم سمجھاؤ گے اس کو، اتمام حجت ہو جائے تو۔ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ حتمی بات بیان کرنا ہے، حتمی، اس لیے سوچ اور اس کو بدل دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کہ یہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ وَدْرُوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کافر ہوا ہے تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک کہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، اور ان میں سے کسی کو حقیقی دوست تو نہ بناؤ۔ پیچھے بھی بطانۃ من دونکم لا یعلمونکم خبالا، یہاں پر دوستی اور دشمنی اس کا پیمانہ پورا پورا پیش کر دیا گیا تھا۔ حقیقی دوستی، تعلقات اور دوستی الگ الگ چیزیں یاد رکھیا۔ تعلقات آدمی کو 50 اور سینکڑوں لوگوں سے ہزاروں لاکھوں سے بھی رہتے ہیں، لیکن حقیقی دوست سب سے قریبی ایک ہوتا ہے، پھر چند ہوتے ہیں جن کو آدمی راز میں بیان کرتا ہے، ہمدرد، اور وہ ہوتا ہے یہ مومن ہونا چاہیے، وہ تمہارا خیر خواہ رہے گا، وہ تم کو صحیح مشورہ دے گا۔ ایک آدمی مشرک ہے، ہاں، اب اس کے بعد اس کو تو آخرت جنت جاننا بھائی نہیں، اب تم اس کو بتا رہے ہو کہ بھائی ہمارے یہاں ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ابا چپکے سے میرے ساتھ جا کے خریدی کیے تھے یہ 7 پلاٹ اور کسی کو خبر نہیں، تو بولے گا کائے کو بتا رہے ہیں؟ اس کو تھوڑی عذاب اور ثواب یہ سب معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس پلاٹ کی ایک پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ سے 7 کروڑ تک ہے، تو صحیح مشیر نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، آپ کی میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، وہ مشیر نہیں ہوگا۔ اکثر معاملات، دینی معاملات میں تو کچھ آپ اس سے پوچھ ہی نہیں سکتے، تو دوستی اور تعلق الگ الگ چیز ہے۔ بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ نصرانی بہت زبردست و کاتب اور بہت ذہین آدمی ہے، اس کو لکھنے پڑھنے کے کام پہ لگا لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالی اور حکومتی امور ہوتے ہیں، راز ہوتا ہے، بتانا میں اس کو بناؤں، ہرگز ہرگز۔ پہلے ایمان ہی تمہارا حقیقی دوست ہے۔ حقیقی دوستی کا معیار میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک دفعہ بیان کروں گا۔
پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو یہ پکڑو اور قتل کرو جہاں یہ ہاتھ لگ جائیں. اس قسم کا جملہ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے, وہاں بھی آئے گا. اس جملے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے قرآن کے اوپر. چاندمل چوپڑا نے جو کچھ آیتوں کا انتخاب کیا تھا اس میں یہی ہے کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں مارو. تو وہ کہتا ہے کہ قرآن نے قتل کا حکم دیا ہے مارنے کا. پھر اس کے بعد ابھی ایک پیدا ہوا رافضی. یہ لوگ کبھی قرآن کو محفوظ تو مانتے ہی نہیں تھے. رضوی جو تھا, کیا نام تھا اس کا, ہاں وسیم رضوی, ہاں وہ اب تو کون ہو گیا ہے, وہ کچھ اور ہی ہو گیا ہے. وہ جاہل کہتا ہے کہ یہ آتنکواد کی تعلیم دیتی ہے, حالانکہ وہ خود بچپن میں قرآن پڑھا ہے تو آتنکی نہیں ہوا, وہ خود نہیں ہوا جاہل, دوسروں کو بولتا ہے. ارے بھائی اگر پیمانے یہ سب بنائے نا تو ہمارے سوال تھکا دیں گے تم کو. جاؤ جیلوں میں جا کر کے چوروں کو اٹھاؤ, کتنے مدرسے کے پڑھے اور کس نے گورنمنٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے, تو گورنمنٹ کا نصاب بند کروا دو گے. اٹھاؤ تو پیمانہ, چور کتنے ملتے ہیں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھے ہوئے, قاتل کتنے ملتے ہیں چاہے 9ویں تک پڑھو چاہے 5ویں تک چاہے 7ویں تک, اٹھاؤ پیمانہ. یہ واقعی ایسا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, آئندہ ہفتہ پھر اس پر تھوڑی سی مفصل گفتگو ہوگی. یہ جو ہے کن کے لیے, جنہوں نے گھر بار چھینا, جنہوں نے گھر سے بے دخل کیا, وہ لوگ پھر مدینہ آئے, وہاں قتل کرنے کی کوشش کی, کاروبار چھینا, وطن سے نکالا, سب کر گئے, اور پھر مدینہ بھی بار بار لشکر لے کر پہنچ رہے. بدر احد یہی ہے, یہ وہ لوگ. آپ کا جب سب کوئی چھین لے گئے تو آپ اس کا ہرگل کریں گے. چھوٹی سی مثال دو, ہندوستان کے انگریز نے قبضہ کیا, اب انگریزوں کو جو مارتا تھا لوٹتا تھا اس کو آپ کہتے ہو فریڈم فائٹر, اگر ملتا ہے تو مجاہد آزادی. وہ تو آپ کا مذہب بھی نہیں چھینا تھا, آپ کا گھر بھی نہیں چھینا تھا, آپ کو وطن سے باہر بھی نہیں کیا تھا, صرف آپ کے وطن پر قابض تھا. تو اس کے قتل کرنے والے کو آپ بولتے ہو قاتل, بولتے ہو اس کے لوٹنے مال کو لوٹنے والے کو. اتنی سی چیز. اسلام کن کے بارے میں کہہ رہا ہے, عام آدمی کے. اسلام میں تو یہ ضابطہ ہے, آگے آ رہی ہے وہ بحث کہ اگر معاہدے کا ہاتھ بڑھا دے تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. میدان جنگ میں کوئی اگر ہتھیار رکھ دے تو اس کو نہیں مارنا ہے, بوڑھے کو نہیں مارنا ہے, بچوں کو نہیں مارنا ہے, عورتوں کو نہیں مارنا ہے. فسادات میں یہ سب مارے جاتے ہیں. کون ہے جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اسے بتاؤں آئندہ. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. دیکھیے یہ بات یہاں سے پھر یہاں پر آئی. حقیقی دوست نہ بنے اور مددگار بھی نہیں سمجھنا. کیوں؟ ان کی چالیں, ان کے منصوبے, ان کے اقدامات کیسے ہوتے ہیں اس پر آپ تدبر کریں گے تو پہلے آیت جو گزری کہ کوئی امن اور خوف کی خبر آئے تو اڑانے مت لگنا. ان کی طرف سے جو ایک بیان دے دیا جاتا ہے اس کو لے کر اچھلو کودو مت. حقیقت کیا ہے, یہ حقیقی دوست نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو احکامات تو نے اپنی کتاب میں دیے ہیں رب العالمین اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. اللہ ہدایت دے اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. تو ہی ہدایت دینے والا, نیکی کی توفیق دینے والا ہے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان میں فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.